کامیابی کا ایک پیمانہ انسان کی نظر میں ہے اور کامیابی کا ایک پیمانہ اللہ رب العزت جو اس کا خالق مالک رازق ہے اس کی نظر میں ہے۔ انسان کا جو پیمانہ ہے نا کامیابی کا، وہ یہ ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے، اس کو صحت مل جائے، اس کو پیسہ مل جائے، اس کو رزق مل جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، کاروبار صحیح ہو، اس کے بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں اور اس کو بیوی اچھی مل جائے، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے اور وہ جو ہے نا نعمتوں میں جو ہے نا وہ کھیلتا رہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں جو کامیابی کا پیمانہ ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ سورۃ نساء کے اندر ایک آیت ہے، فقد زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں صرف اور صرف ساری دنیا کے انسانوں میں صرف وہ انسان کامیاب ہے، فقد زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا۔ اللہ رب العزت دنیا میں ساری ترقیاں، نعمتیں، ہر چیز پانے والے کو کامیاب نہیں قرار دے رہے، بلکہ اللہ صرف اس انسان کو کامیاب کہتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، صرف یہ کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کو اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، باقی ساری کی ساری دنیا کی نعمتیں، دنیا کا پیسہ، دنیا کا حسن، دنیا کی دولت، دنیا کی صحت، باقی ہر چیز ایک دھوکہ ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جیسے آج کل ہمارا، اور اس دھوکے نے ہمیں گمراہ کیا ہوا کہ جس کے پاس دنیا زیادہ ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ، اقتدار ہے، اس کے بچے پڑھ لکھ گئے اور اس کو جو ہے نا وہ گھر اچھے بن گئے اور وہ دنیاوی لحاظ سے ترقی کر گئے، تو یہ وہ چیزیں بھی ایک دھوکہ، اس کے لیے بھی دھوکے ہیں اور ہمارے اوپر بھی دھوکہ ہے کہ ہم اس کو کامیاب سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ جہنم سے نجات ہے۔ اصل میں بات بھی سچ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو کسی چیز سے ڈرایا ہے نا تو وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ جہنم ہے، اور اتنی بڑی جہنم کہ اگر ہمارے ہاں تو اب آج کل جہنم کو بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگ جہنم کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے، ورنہ پہلے وقتوں کے اولیاء اللہ جو ہے نا وہ جہنم کی پوری تفصیل کو سنتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ جیسے زکریا علیہ السلام جب جہنم کے حال کو بیان کرتے تھے تو ان کے جو بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام، وہ حالانکہ وہ چھوٹی عمر میں بچے تھے اور وہ جہنم کے خوف سے روتے روتے بے ہوش ہو کے غش کھا کر یعنی کتنی دیر وہ جو ہے نا وہ بے ہوش رہتے اور کومے میں چلے جاتے۔ تو جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، جن لوگوں نے، عقل مندوں نے جہنم کو سمجھا ہے نا تو انہوں نے پھر اس کا خوف بھی کھایا ہے۔ عقل مند صرف آئنسٹائن نہیں ہوتا، عقل مند صرف جو ہے نا یہ گورے نہیں ہوتے، عقل مند صرف ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا، عقل مند کائنات کے انسان سب سے وہی ہیں جن میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی جو ہے نا جتنے بھی اصحاب تھے، تو جن لوگوں نے، ان سب لوگوں نے کیا، یہ دنیا کے سب سے ذہین ترین، عقل مند، صاحب بصیرت، دور اندیش لوگ تھے، کیونکہ یہ جہنم کو ان کو پتا تھا کہ جہنم کیا چیز ہے۔ انہوں نے اس لیے دنیا کو جو ہے نا پاس نہیں آنے دیا، خواہشات کو چھوڑا، اپنے نفس کے اوپر زور دیا۔ تو جہنم سے بچنے کا ایک اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک دعا بتائی ہے، اس دعا کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وہ 4-5 آیتیں ہیں دعاؤں کی، وہ 4-5 آیتیں اگر آپ پڑھ لیں نا، وہ جہاں سورت نساء ختم ہو رہی ہے نا، وہ اس کے آخری رکوع کے اندر وہ آیات شروع ہوتی ہیں، اور وہ آیات ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ جتنی بھی کائنات بنائی ہے نا اس میں کسی ایک چیز کو بھی تو نے رائے گاں نہیں بنایا، ہر چیز کے اندر تیری حکمت، تیری قدرت، تیری جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، تو نے فضول کسی کو نہیں چیز بنایا۔ اے اللہ تو اتنی قدرتوں والا ہے، پاک ذات ہے، یا اللہ تو مجھے بس جہنم کے عذاب سے بچا لے۔
یعنی پہلے اللہ کی، اس کی قدرتوں کی، دنیا کی ساری چیزوں کی نفی کی اور اس کی اللہ کی حکمتوں کو جو نا اس کی عظمتوں کو اور اس کی پاکی کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا کیا؟ جہنم سے پناہ۔ اور یہ اللہ پاک یہ سکھا کون رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت خود سکھا رہے انسان کو کہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے پناہ جس کو مل گئی کامیاب ہوئی ہے۔ اسی آیت کا پھر اگلا حصہ ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ اے اللہ، جو انسان جس کو تو نے اس کے عملوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، تو وہ انسان پوری انسانیت کے اندر سب سے زیادہ ناکام انسان وہی ہے، اور اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ اس فیصلے کو تسلیم کیا گیا کہ اگر میں نے کسی کو، کوئی بندہ جہنم میں چلا گیا تو یہ بندہ اصل میں ناکام انسان ہے، اور پھر اس کا چاہے دنیا کی ساری طاقتیں اس کے پاس تھیں لیکن یہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی آیت کا اگلا آیت یہ ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ پھر اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ، تیرے نبیوں نے، تیرے نیک بندوں نے اور دین کی دعوت دینے والوں نے جب بھی تیرے نام کو، تیرے رسول کے نام کو، دین اسلام کی آواز کو بلند کیا اور ایمان لانے کے لیے ہمیں دعوت دی، یا اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے حکموں پر، تیرے رسولوں کی تعلیمات کے اوپر، دین اسلام کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی شہادت وہاں پیش کروا دینا کہ یا اللہ ہم من و ان دین اسلام کو ایسے تسلیم کرتے ہیں جیسے تیرے رسول نے ہمیں پیش کیا، جیسے قرآن پاک نے ہمیں اس کی تعلیمات سکھائیں۔ کیونکہ اس دور میں دنیا نے اپنے اپنے لحاظ سے دین اسلام کو تسلیم کیا ہوا ہے، ہر بندے نے دین کو اپنے نقطہ نظر سے جو ہے نا فالو کیا ہوا ہے، ہر مذہب نے اپنے حساب سے دین اسلام کو پیش کرتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ میں دین اسلام کو من و ان تسلیم کرتا ہوں۔ کیسے؟ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام صحابہ کو دیا اور صحابہ سے ہوتا ہوا ہم تک آیا۔ یا اللہ ہم کسی بات کے اندر نہ کمی کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، نہ کوئی اپنے منطق فلسفے اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ میں کسی جگہ پر غلط ہوں تو مجھے ٹھیک فرما دیجئے۔ تو اس بات کی شہادت دینا بھی دین اسلام کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہم آج کل کے دور میں کبھی دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے ہی نقطہ نظر کے اوپر یعنی اٹکے ہوئے ہیں۔ اس بات کے اوپر جب ہم گواہی دیں گے نا کہ یا اللہ میں من و ان دین اسلام کو ایسے تسلیم کرتا ہوں اور مجھے ایسا ہی دین اسلام عطا فرما اور اسی کے اوپر میرا خاتمہ فرما، تو یہ اس بات کی قیامت والے دن گواہی ہو جائے گی کہ یہ خواہش رکھتا تھا، اگر اس کو کسی وجہ سے کوئی غلطی سے ہو گئی تھی، لیکن یہ خواہش کے اندر اس کی خواہش اور اس کا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا بالکل ٹھیک تھا، اور یہ اسی طرف دین اسلام کی طرف جانا چاہتا تھا۔ یہ ہماری گواہی قیامت والے دن تسلیم کر دی جائے گی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پھر آخر میں اللہ سے جو ہے نا دعا کی گئی ہے، یا اللہ پاک تو قیامت والے دن جو ہے نا مجھے جو ہے نا رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، میں اپنے بڑوں کی نظر میں، خاص طور پر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں نہ گر جاؤں، اور مجھے جو ہے نا تو جہنم سے بچا لینا۔ اور یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، تو نے مدد کا وعدہ کیا ہمیشہ، اور تو ہمیشہ مدد کرنے والا ہے، اور جس کے ساتھ بھی تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو نے کبھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کی۔ یہ ایک فریاد کی گئی ہے اس دعا کے اندر۔ تو اس دعا کے اندر بڑے پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جہنم کو سیریس لینا چاہیے، جس کو ہم نے مذاق بنا دی ہے۔ اچھا یہ جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، تو یہ ہم نے اس کو جو مذاق بنا، جہنم کو سیریس لیں، عذاب قبر کو سیریس لیں، اور
جو ہے نا وہ آخرت کی ساری منزلیں، روز محشر کو سیریس لیں، حشر کے میدان کو سیریس لیں، اور یہ جو اعمال نامہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں ملنے والا معاملہ اس کو سیریس لیں، اور یہ جو حساب کتاب کا معاملہ اس کو سیریس لیں۔ جن چیزوں کے بارے میں روتے روتے ہماری آنکھیں خشک ہونی چاہیے تھی ان کے بارے میں ہم لوگوں نے نا مذاق بنا لیا، یہ ہماری جہالت کی انتہا ہے۔ اس ساری دعاؤں کے اندر ایک تو اس بات کی تعلیمات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کریں۔ ہر وقت ایمان خطرے میں رہتا ہے، کوئی منہ سے بول نکل گیا، کوئی لین دین میں کمی بیشی ہو گئی، کوئی نظروں کی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی حقوق کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی۔ 24 گھنٹے شیطان، نفس اور حالات اور دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے انسان خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور اس کا ایمان تباہ ہونے کے ہر وقت قریب قریب رہتا ہے، اور اوپر سے اس کے اندر ضرورتیں اتنی ہیں جس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتی میں کب کیا کر جاؤں۔ اور اس کی پھر حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، نمازیں ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان معاملے میں ہم نے کبھی سیریس ہی نہیں ہوئے۔ تو اس لیے جو ہے نا ایک تو اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہا کریں کہ یا اللہ مجھے وہ، اور پھر یہ جو فرقوں والے دین ہیں اور اپنے اپنے نقطہ نظر کے دین ہیں، اور اتنے نئے نئے موٹیویشنل سپیکر، اور وہ اپنی طرف کھینچ کے لے کر آتے ہیں، اور پیر و فقیر اور قبروں والے دین اور پتن کیسے کیسے دین نئے سے نئے ایجاد ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے یہ مانگا کریں اس دعاؤں کے اندر کہ یا اللہ میں اس دین اسلام کے اوپر ایمان لاتا ہوں جو دین اسلام آپ نے من و ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ تو اس ایمان کی، اس دین اسلام کے اوپر اپنی شہادت، اپنی گواہی دیا کریں۔ اور آخرت میں امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ دنیا میں عزت دار رہے، مالدار رہے، سرخرو رہے، صحت والا رہے، اور آخرت میں وہ مرتے ہی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، اور اس کا انجام برا ہو جائے، اور اس کا حشر کا معاملہ، قبر کا معاملہ اور جہنم سے بچنے والا معاملہ خطرے میں پڑ جائے، تو پھر اس کے جو ہے نا اس سے بڑا بندہ خسارے ہوئے کوئی نہیں ہے۔ اور وہ پھر اپنا افسوس اور صد افسوس کے ساتھ جو ہے نا جتنے افسوس کی باتیں نا یا لیتنی کے کوئی 7-8 آیات آئی ہیں کہ پتہ نہیں 12 آیات آئی ہیں کہ جب انسان کہے گا کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش میں یہ ان کی بات نہ مانتا، کاش میں اس فرقے کے ساتھ نہ ملتا، کاش میں وہ کام نہ کرتا، تو وہ افسوس کرتا جائے گا اور اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کرے گا، انگلی کو، اور پورا بازو کھا جائے گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ بڑی خطرے کے علامتیں ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو زیادہ سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو آروں سے بھی چیرا گیا، دنیا کے اندر تو مسائل کے اوپر زیادہ سے زیادہ موت ہے، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو آخرت کو نا سیریس لینا شروع کریں۔ اگر آخرت کو سیریس نہیں لیں گے تو پھر ہم دنیا میں کسی برائی سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ آخرت کی جو ہے نا جو فکر ہوتی ہے نا وہ دنیا کے اندر انسان کو محتاط کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔